اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں سب سے بڑا حکمران کون تھا تو اکثر لوگ کہیں گے جس کے پاس سب سے بڑی فوج تھی، سب سے زیادہ خزانہ تھا، سب سے بڑی سلطنت تھی۔ لیکن تاریخ کہتی ہے اصل عظمت طاقت سے نہیں، کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی انسان تھے جیسے ہم سب ہیں، لیکن ان کے دل میں صرف حکومت نہیں، ذمہ داری اور انصاف کا جذبہ تھا۔ جب بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا، مسلمان بکھرے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقے اپنے مفاد میں لڑتے تھے، نا اتفاقی، ذاتی مفاد اور فرقہ بندی ہر طرف تھی، بالکل ویسا ہی ماحول جیسا آج ہماری امت میں نظر آ رہا ہے۔ اسی دور میں صلاح الدین ایوبی اٹھے، لیکن تلوار کے ساتھ نہیں، کردار اور نیت کے ساتھ۔ صلاح الدین نے تخت حاصل کرنے سے پہلے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ انہوں نے اقتدار سے پہلے اخلاق اور دیانت داری کو مضبوط کیا۔ وہ رات کو جا کر اللہ کے حضور اپنے اعمال کی معافی مانگتے تھے، دن میں رعایا کے مسائل خود سنتے، ان کے دروازے عام آدمی کے لیے بھی کھلے تھے، کوئی بھی مدد مانگنے والا ان کے دروازے پر آ سکتا تھا۔ اور ایک بات غور سے سنیں، صلاح الدین ایوبی نے کبھی حکومت کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ خزانہ ان کا مقصد نہیں تھا، سلطنت کا فائدہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ قوم کی بھلائی اور اسلام کی خدمت ان کو ترجیح تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ حکمران بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، قوم قرض میں ڈوبی رہتی ہے، عوام کی حالت بہتر بنانے کی کوشش نہ ہونے کے برابر کی جاتی ہے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی جب فوت ہوئے تو ان کے پاس کفن کے پیسے بھی پورے نہیں تھے۔ یہ ہے اصل قیادت، یہ ہے اصل حکمرانی۔ آج کے حکمرانوں، رہنماؤں اور ہر جو شخص جو خود کو بڑا سمجھتا ہے، اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو قوم یا فرد کردار کے بغیر طاقت چاہتا ہے، وہ طاقت حاصل کرنے کے بعد بھی عزت اور وقار حاصل نہیں کر سکتا۔ طاقت کے بغیر کردار بے اثر ہے اور کردار کے بغیر طاقت نقصان دہ۔ سبق یہ ہے کہ اگر آپ کسی مقصد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ قوم کی خدمت ہو، کاروبار ہو، تعلیم ہو یا سیاست ہو، تو سب سے پہلے اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور نیت کو صاف رکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہی کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام تاریخ کے ہر صفحے پر عزت و احترام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے جسے آج کے ہر لیڈر، ہر نوجوان اور ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے اپنے دل میں لکھ لے۔ طاقت حاصل کرنا آسان ہے، لیکن طاقت کے ساتھ کردار اور نیت کو مضبوط رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ذرا غور سے سنو، جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں صرف فتوحات نہیں ملتی، بلکہ آئینے ملتے ہیں جو آج کے حکمران کو خود کو دکھاتے ہیں۔ بنو امیہ کے بعد جب اقتدار آیا تو بہت سو نے طاقت کو مقصد سمجھ لیا، مگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے مقصد بدل دیا۔ انہوں نے کہا حکومت نعمت نہیں، امانت ہے، اور امانت کا حق ادا نہ ہو تو وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ دیکھو، جب انہوں نے بیت المال کو ذاتی خزانہ سمجھنے کے بجائے قوم کی امانت سمجھا تو انصاف خود بخود بولنے لگا۔ گورنروں کو لکھا کہ لوگوں کے دروازوں پر پہرے ہٹا دو، حاکم اور عوام کے بیچ دیواریں نہ رہیں، اور جب رعایا نے سکھ کا سانس لیا تو ریاست مضبوط ہو گئی۔ یہاں آج کے حکمرانوں کے لیے اشارہ ہے، طاقت سے نہیں، اعتماد سے حکومت چلتی ہے۔ ہارون رشید کے دور میں قحط آیا تو انہوں نے کہا دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں جواب دہ ہوں۔ یہی احساس ذمہ داری قوموں کو زندہ رکھتی ہے، ورنہ محلات تو کھڑے ہو جاتے ہیں مگر ریاستیں اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ جو حاکم خود کو قانون سے بالا تر سمجھ لے، وہ دراصل اپنے زوال کی تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر حکمران سچ بولیں، وعدے پورے کرے اور کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں تو عوام خود ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی خواب نہیں، تاریخ کی گواہی ہے۔ اقتدار کا حسن شور میں نہیں، سکون میں ہے، اور سکون انصاف سے آتا ہے۔ جب انصاف ہو تو قومیں خود کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تاریخ صرف حکمرانوں کو نہیں، عوام کو بھی مخاطب کرتی ہے، کیونکہ اگر رعایا سو جائے تو ظالم بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ اندلس کی کہانی علم اور عدل کا گہوارہ تھا، مگر جب عیش پرستی عام ہوئی اور ذمہ داری سے نظریں چرائیں گئیں تو دشمن دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ یہاں آج کے معاشروں کے لیے صاف پیغام ہے کہ قومیں صرف نعروں سے نہیں، کردار سے جاگتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا فتح کے دن جب بیت المقدس ہاتھ آیا تو بدلہ نہیں لیا، عدل کیا، دشمنوں کو امان دی، اور دنیا نے مان لیا کہ اصل طاقت اخلاق ہے۔ آج کے حکمران اگر اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں اور تنقید کو برداشت کریں تو ریاست محفوظ ہو جائے گی، مگر جب سوال کرنے والوں کو دبایا جاتا ہے تو تاریخ خاموش نہیں رہتی، وہ حساب لیتی ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو
کیا ہم نے حق کہنے کا حق چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے آسانی کے بدلے اصول بیچ دیے ہیں؟ تو ہاں، کیونکہ حکمران وہی بنتے ہیں جو قومیں برداشت کرتی ہیں۔ اگر عوام سچ پر کھڑی ہو جائے تو تخت خود ہلنے لگتے ہیں۔ بات کا حاصل یہ ہے کہ اصلاح اوپر سے بھی آتی ہے اور نیچے سے بھی، اور جب دونوں مل جائیں تو زوال رک جاتا ہے، قومیں پھر اٹھتی ہیں اور تاریخ نیا باب لکھتی ہے۔ اور یاد رکھو، قومیں وعدوں سے نہیں کردار سے بنتی ہیں، اور جب کردار جاگ جائے تو زوال خود ہار مان لیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔